بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کی پیروی کرو، قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت اور اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے، وہ یدعوہم الی عذاب السعیر، اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو الی اللہ، اللہ کی جانب، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کی روش اختیار کرے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کنڈے کو، اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور اے نبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو۔ الینا مرجعہم، میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے، جتلا دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سامان دے رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں، مزے لوٹ لیں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کشاں کشاں لے آئیں گے، کھینچ کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرف جو بہت گاڑھا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے الحمدللہ، ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ لام تملیک ہے، اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً وہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اور حمید ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، والبحر، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے 7 سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا، اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی وسعت و عظمت، وہ تو کلمات الہی، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکا ہے، اہون علیہ، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے وہ اس پر بھاری نہیں۔ الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پرو لاتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں۔ اب یہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ڈوری ہے اور اس ڈوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے تسبیح میں، ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے، ایک سیاہ ایک سفید ہے، تو سیاہ کے بعد سفید، سفید کے بعد سیاہ، یہ تو آتا چلا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے، گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے، کبھی رات بڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے، گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے، رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں کر لے لیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرو دیتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ، کوئی حقیقت اس کی نہ ہو، جیسے سراب، پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں۔
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عظمت والا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر؟ ظاہر بات ہے ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی، وہ سمندروں میں کشتیوں سے، دریاؤں میں بھی۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں آیات ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ صبار یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، بہت صبر کرنے والا۔ شکور فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادل ہوں، ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم من البر، اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں، یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکر ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے، تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد ثانوی ہیں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی، تم اسی کے اوپر ریجھ جاؤ، اسی میں مگن ہو جاؤ، اسی میں گم ہو جاؤ، تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی ٹٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہناً جو ہے اس نے غافل کر دیا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے۔ یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفار ہے، تم نے کیا کیا، کچھ چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیے، اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے، خامخواہ کاہے کو گھبراتے ہو، کاہے کو توبہ کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی، اللہ کی شان غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ ساعہ اور قیامہ، اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے۔ گھڑی وہ معین گھڑی جب کہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں، یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری۔ اور پھر باعث بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں۔ تو عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ساعت کی جگہ پر بولتے ہیں۔ قرآن کی جو پرٹیکولر اپنی ٹرمینالوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے، وہ گھڑی کہ جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا، القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ ہے الساعہ۔ لیکن پھر جب باعث بعد الموت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں، تو یہ ہوگا قیامہ، کھڑے ہونے کا دن۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ ساعت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی جان نہیں جانتی ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی جان نہیں جانتی بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا، وہیں انتقال ہو گیا، اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سال ہر سال سے کہیں مقیم ہے، وہاں موت نہیں آئی، اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آ گئی۔ تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔